السلام علیکم صداقت بھائی. وعلیکم السلام. جی میں بات یہ کر رہا تھا جی کہ یہ جس ٹریننگ کا ہم ابھی کافی دیر سے ذکر کر رہے ہیں اس کا جو حال مارک ہے جی وہ دنیا کو بہتری کے لیے تبدیل کرنے کا ایک کام ہے جو کہ یہ آرگنائزیشن کرتی ہے. اور موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہم ذرا ذرا سی بات پہ ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کوئی نہیں ہے صبر کریں, یا اس مسئلے کا حل کوئی نہیں ہے تو بس برداشت کریں. جی تو یہ ٹریننگ بنیادی طور پر حوصلہ دیتی ہے کہ جو مسائل ابھی حل طلب ہے آگے بڑھ کے ان کو حل کیا جائے. اور بڑی دلچسپ اس میں ریسرچ ہے یہ ساری. میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا جی کہ تقریباً آج سے 600 سال پہلے جی جب کوئی بحری جہاز سے جایا کرتے تھے لوگ سفر کرنے کے لیے, تو جو عملہ ہوتا تھا جہاز کا جی وہ جتنا چاہیے وہ ہوتا تھا اس سے دگنا عملہ لے جاتے تھے. عادت جو ہے وہ سفر کے دوران ہی دنیا سے کوچ کر جاتے تھے کہ ایک بیماری ہوتی تھی جس کو اسکروی کہتے ہیں. جی جی تو اسکروی کی جو بیماری تھی اس کی وجہ سے لوگ بحری سفر میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے. تو انگلینڈ کے ایک کیپٹن نے, جو کہ بحری جہاز کا کیپٹن تھا, اس نے اپنی آبزرویشن کے ذریعے ایک حل اس کا نکالا کہ اپنے تمام مسافروں اور عملے کو اس نے روزانہ لیموں کا جوس دینا شروع کر دیا جہاز کے سفر کے دوران. اچھا. جس کے نتیجے میں اس کے جہاز سے اموات ہونا یعنی بالکل انہونی سی بات نظر آنے لگا, اور سب لوگ جو ہے وہ اپنی خوش و خرم زندگی کے ساتھ سفر سے واپس آتے تھے. صحیح. اچھا, اب یہ اسکروی کا جو حل نکلا جی یہ ایک کیپٹن آف دی شپ نے نکالا, کسی ڈاکٹر نے, کسی حکیم نے نہیں نکالا. رائٹ. لیکن میں مزے کی بات بتاؤں کہ تقریباً اگلے 300 سال تک جی اگلے 300 سال تک لوگوں نے اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لیا, اور اس حل کو صرف وہی کیپٹن استعمال کرتا رہا, اور باقی جو بحری سفر پہ لوگ جاتے تھے وہ نہ صرف یہ کہ یہ حل اپنا نہیں رہے تھے بلکہ اس حل کا وہ بہت مذاق اڑایا کرتے تھے. اندازہ کیجیے. اچھا, اب پھر 18ویں صدی میں جا کے بالکل جب تحقیق ہوئی بہت اچھے طریقے سے, تو پتہ چلا کہ وٹامن سی کی جو ڈیفیشنسی ہے جی اس کی وجہ سے یہ اسکروی کی بیماری ہوتی تھی جس سے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے. تو اس بات کا جو بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ کوئی حل ہمارے سامنے ہوتا ہے جی لیکن ہم اس حل کو اپنانے میں کافی لیت و لال سے کام لیتے ہیں جی, اور ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کسی آنے والے انہونے وقت کا کہ جب ہم اس حل کو اپنائیں, اور ایک دم سے لوگ تیزی سے بہترین چیزوں کو بھی نہیں اپناتے. مثلا اگر آپ دیکھیں آپ کے سامنے یہ سیل فون ٹیکنالوجی جس نے ترقی کی ہے پچھلے کوئی 20 سال میں, صحیح, تو آپ دیکھیے کہ اس میں 20 سالوں میں سے پہلے 10 سال جی یہ سیل فون اپنانے والوں کی تعداد بہت ہی کم تھی. بے شک. اور پھر آہستہ آہستہ زیادہ لوگوں نے اپنانا شروع کیا. تو آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ بڑی مشکل سے 10% لوگ ہیں جو کسی نئی اور کارآمد چیز کو ایک دم اپنا لیتے ہیں. یہ جو انوویٹرز ہیں جی یہ ان کی تعداد 10% سے بھی کم ہوتی ہے. صحیح. اور باقی لوگ جو ہے لمبے انتظار میں پڑے رہتے ہیں, اور پھر جا کے کہیں وہ ایسے وائٹل بیہیویئرز اپناتے ہیں جن سے کہ زندگی میں بہتری آتی ہے. جس طرح سے مختلف ادوار گزرے ہیں جن میں ایک دور یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ شکار کیا کرتا تھا اور چیزیں جمع کیا کرتا تھا, اور ہنٹرز اور گیدررز کا زمانہ تھا. اس کے بعد انسان نے یہ احساس کیا کہ اگر ہم پیداوار بڑھا دیں اور ضروری پیداوار بڑھائیں, کاشت کریں, تو پھر ہماری پیداوار بڑھ سکتی ہے اور ہم زیادہ آسودہ ہو سکتے ہیں. تو ایگریکلچر کا دور آ گیا. اس کے بعد ایگریکلچر کے بعد مصنوعات کا دور آیا کہ انڈسٹریلائزیشن کیسے کی جائے. آج کا دور جو ہے
یہ ارتقاء کے عمل سے انسان گزرتا ہوا انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور انفارمیشن نے جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا موبائل فون کا گزشتہ 20 سال میں، اور جس طرح سے گزشتہ 20-30 سال میں کمپیوٹر اور پھر انٹرنیٹ سے اب مستفید ہو رہی ہے پوری دنیا اور جڑ چکی ہے، تو یہ دور جو ہے یہ انفارمیشن اور معلومات اور پیغام رسائی اور ابلاغیات کا دور ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے جو لوگ اس سے استفادہ کریں گے وہی دنیا میں اپنا پھریرا، اپنا جھنڈا لہرا سکیں گے۔ جناب آپ نے بڑا اچھے طریقے سے ہیومن ہسٹری کو سم اپ کیا ہے، اور میں یہاں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی بات میں کہ یہ کوئی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے جی کہ کوئی حکومتیں نہیں ہوتی تھیں، کوئی یونیورسٹیاں نہیں ہوتی تھیں، اور باقاعدہ کوئی عدالتیں نہیں ہوتی تھیں، کوئی پولیس نہیں ہوتی تھی، کوئی باقاعدہ فوجیں نہیں ہوتی تھیں۔ یہ کوئی بہت زیادہ چند 100 سال پہلے کی بات ہے کہ دنیا میں ایسی کچھ چیزیں نہیں پائی جاتی تھی، اور لوگ بس ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے، یعنی ایک دوسرے کے رحم و کرم پر ہوتے تھے جی، اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ذمہ داریاں محسوس کرتے تھے، اور عموماً درس یہ دیا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ خیال رکھنے کے لیے ایز سچ حکومتیں نہیں ہوتی تھیں۔ ہمارے ہاں تو یہ کوئی تصور نہیں ہے کہ حکومت عوام کا خیال رکھتی ہے، نہ عوام ایسا سوچتے ہیں، نہ حکومت کو ایسے اقدامات کرتی ہے۔ آپ دیکھیں جیسے سیلاب آیا ہے تو لوگ بیاروں میں مددگار ہیں، اور